وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد۔ محترم ناظرین، آج کے اس پروگرام میں ہم قربانی کن لوگوں پر واجب ہے اس کے تعلق سے انشاءاللہ کچھ باتیں سنیں گے۔ ہر مسلمان جو عاقل، بالغ، مقیم اور صاحب نصاب ہو، یعنی جس کی ملکیت میں 7.5 تولہ سونا یا 52.5 تولہ چاندی یا 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کا مال یا سامان اس کی ضرورت اصلیہ سے زائد ہو، اس پر قربانی واجب ہے۔ لہذا جس شخص کے پاس 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے بقدر سونے چاندی کے زیورات ہوں یا مال تجارت ہوں یا ضرورت سے زائد سامان یا مکان ہو یا اتنا روپیہ بیلنس ہو تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، مرد ہو یا عورت۔ جس شخص کے پاس اپنی ضرورت سے زائد کپڑے، برتن، سواری، فرنیچر، مکان، پلاٹ وغیرہ ہو جن کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کے برابر ہو تو اس پر قربانی واجب ہے۔ اگر مقروض ہے تو قرض کی رقم وضع کرنے کے بعد حساب کیا جائے گا۔ جس شخص پر قربانی واجب ہو لیکن فی الحال نقد روپیہ نہ ہو، وہ قرض لے کر قربانی کرے، جیسا کہ اپنی دوسری ضروریات کے لیے قرض لیتا ہے، لیکن یہ بات یاد رہے کہ سودی قرض لینا جائز نہیں۔ جو شخص قربانی کے تینوں دنوں میں شرعی طور پر مسافر ہو، اس پر قربانی واجب نہیں، خواہ کتنا ہی مالدار ہو۔ قربانی کے تینوں دنوں میں کسی بھی وقت اگر مسافر وطن لوٹ آئے یا کہیں 15 دن یا اس سے زیادہ ٹھہرنے کی نیت کر لے تو اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ قربانی کی واجب ہونے کے لیے نصاب پر 1 سال کا عرصہ گزرنا شرط نہیں ہے۔ مردوں کی طرح اگر عورت بھی صاحب نصاب ہو تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ کوئی شخص قربانی کے آخری دن بھی سورج ڈوبنے سے پہلے اگر صاحب نصاب ہو گیا تو اس پر قربانی واجب ہوگی۔ جس شخص پر قربانی واجب نہیں تھی، یعنی غریب آدمی، اگر اس نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر قربانی واجب ہو گئی، لیکن اگر وہ جانور مر جائے یا گم ہو جائے تو دوسرا خرید کر قربانی کرنا اس غریب پر واجب نہیں۔ بالغ اولاد یا بیوی اگر صاحب نصاب ہوں تو شوہر یا باپ پر ان کی طرف سے قربانی کرنے کی ذمہ داری نہیں، بلکہ وہ خود ذمہ دار ہیں، لیکن اگر شوہر یا باپ ان کی طرف سے قربانی کر دیں تو ادا ہو جائے گی۔ صاحب نصاب اگر قربانی کے دنوں میں یا اس سے پہلے انتقال کر جائے تو اس کی قربانی کا وجوب ساقط ہو جائے گا۔ اگر اس نے جانور خرید لیا تھا تو وہ جانور اس کے ترکے میں شامل کیا جائے گا، لیکن اگر وہ قربانی کی وصیت کر گیا ہو تو اس جانور کی قربانی کی جائے گی اور گوشت سب کا سب صدقہ کر دیا جائے گا۔ صاحب نصاب نے قربانی کی نیت سے جانور خریدا، پھر وہ غریب ہو گیا تو اگر قربانی کے آخری دن تک وہ دوبارہ صاحب نصاب نہ ہو تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اس جانور کو بیچ کر وہ اس کی قیمت اپنے کام میں لا سکتا ہے۔ بعض لوگ کسی سال اپنے نام سے، کسی سال صرف بیوی کی طرف سے، کسی سال صرف اپنے باپ کی طرف سے قربانی کرتے ہیں، یعنی ہر سال نام بدلتے رہتے ہیں۔ یہ درست نہیں۔ اگر صاحب نصاب ہے تو پہلے اپنی طرف سے ضرور قربانی کرے، اس کے بعد جس کی طرف سے چاہے قربانی کرے۔ نابالغ بچے یا پاگل یا مجنون شخص پر اس پر قربانی واجب نہیں۔ قربانی کے تیسرے دن سورج ڈوبنے سے پہلے تک اگر صاحب نصاب بچہ بالغ ہو جائے یا پاگل اچھا ہو جائے یا مسافر مقیم ہو جائے تو ان پر قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی نے قربانی کی نظر مانی تو اس پر قربانی واجب ہو گئی۔ اب اگر وہ صاحب نصاب ہے تو اس پر 2 قربانیاں واجب ہوں گی، ایک نظر کی وجہ سے، ایک صاحب نصاب ہونے کی وجہ سے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے حکم دیا کہ میں ان کی طرف سے قربانی کروں، لہذا میں ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حجۃ الوداع کے موقع پر پوری امت کی طرف سے قربانی کی ہے، لہذا امت کو بھی چاہیے کہ اگر وسعت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ یہ بڑے سعادت کی بات ہے
انشاءاللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی، لیکن یہ شرعاً واجب نہیں ہے۔ صاحب نصاب اگر صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے قربانی کرے تو اس کے ذمے سے واجب ادا نہ ہوگا، اپنی طرف سے قربانی کرے، اگر وسعت ہو تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے بھی قربانی کرے۔ مرحومین کی طرف سے ان کے ایصال ثواب کے لیے قربانی کرنا جائز ہے۔ ایک جانور یا صرف ایک حصہ قربانی کر کے کئی مرحومین کو ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری امت کی طرف سے ایک مینڈا ذبح فرمایا۔ بڑے جانور میں 6 زندہ لوگوں کے نام اور بقیہ ایک حصے میں کئی مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے قربانی جائز ہے۔ کسی زندہ شخص کی طرف سے بھی اس کو ثواب پہنچانے کی نیت سے قربانی جائز ہے۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح نیتوں کے ساتھ قربانی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا السلام علیکم ناظرین، اگر آپ کو یہ چھوٹی سی کوشش پسند آئی ہو تو چینل کو شیئر، لائک اور سبسکرائب ضرور کریں۔